وہاں جاتے ہیں بندے واپس آ کے کہتے ہیں صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، صرف یا اللہ مدد۔ 6 سال سعودی عرب کوئی بچہ محنت مزدوری کرنے چلے جائے نا، واپسی میں مفتی بن جاتا ہے، ایک آدھ خاندان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ میں جی وہاں رہا ہوں، نہ میں نے وہاں کو ختم دیکھا ہے نہ درود دیکھا ہے، ایسا ہے۔ میں معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی مشکل بات ہے تو میں تمہارے معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں۔ تمہارے گاؤں کا ایک بچہ سعودی عرب چلا جائے، وہ 10 سال 5 سال رہ کے واپس آئے، واپس آ کے اس کے حالات دیکھ لیں، اس کو جی فاتحہ اسے کا ہوتی نہیں، دعائیں مغفرت پہنچتی نہیں، یا رسول اللہ مدد ہے ہی نہیں، یا علی مدد بدعت ہے، ہوتا ہی نہیں، قبروں پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ آج جا کے مدینہ منورہ میں دیکھیں، روضہ رسول کی جالی نہیں چومنے دیتے، وہاں پہ انہوں نے شرطے کھڑے کیے ہوئے ہیں، جب وہ بندہ جالی چومنے لگتا ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو فوراً اردو میں کہیں گے لوہے کی جالی چوم رہے ہو، پڑھے لکھے ہو، جالی تمہیں کیا دے گی؟ واللہ بخدا میں خود گیا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ کھڑے ہو گئے تھے، ماتا محمد تو مر گئے۔ پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے کہتے ہیں وہ زندہ ہے، زندہ کو چھوڑ کے مردوں سے مانگ رہے ہو۔ وہاں پہ گئے، بندے کا دماغ خراب تھا، لیکن حد ہے ان کی منافقت کی، خود روضہ رسول کی جالی نہیں چومنے دیتے اور اپنے سعودی عرب کے بادشاہ کے ہاتھ چومتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شیعہ عالم دین سعودی عرب حج کے لیے گئے، پتہ چلا شیعہ عالم دین ہے، انہوں نے کہا بلاؤ ذرا اس کی توہین کریں، اس کی تضحیق کریں۔ اسے بلایا گیا، بلا کے ایک دعوت کا اہتمام ہوا۔ جب دعوت کا اہتمام ہوا، سعودی بادشاہ اپنے کمرے سے نکل کے آیا تو سارے سرکاری مولویوں نے اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دیا۔ جب وہ شیعہ عالم دین کے پاس آیا تو شیعہ عالم دین نے سعودی بادشاہ کے ہاتھ نہیں چومے، انہوں نے اپنے جیب سے چھوٹا قرآن جو سفر میں اپنے پاس رکھتے تھے وہ نکال کے اپنے ہاتھوں پہ کھول کے رکھ لیا۔ جو ہی انہوں نے کھولا اور اپنے ہاتھوں میں رکھا، سعودی بادشاہ نے ان کے ہاتھ میں کھلا قرآن دیکھا، سعودی بادشاہ قرآن کو چومنے کے لیے جھکا، انہوں نے قرآن بند کر دیا۔ سعودی بادشاہ نے قرآن کو باہر سے چوما، جب چوم لیا تو اسی وقت شیعہ عالم دین نے کہا سعودی بادشاہ اتنا بڑا شہنشاہ ہو کہ یہ کون سا جاہلوں جیسا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کون سا کام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو نے چمڑے کی جلد چوم لی ہے۔ اس نے کہا چمڑا تو نہیں چوما، میں نے تو قرآن چوما ہے۔ انہیں قرآن کھول کر قرآن اندر ہے باہر چمڑا ہے، قرآن اندر ہے باہر چمڑا ہے۔ اس نے کہا میں چمڑا نہیں اندر والا قرآن چوم رہا تھا۔ انہوں نے کہا میں بھی تجھے یہی سمجھانے آیا ہوں، ہم بھی لوہے کی جالی نہیں چومتے، اندر والا رسول چومتے۔ یا اللہ مدد کہنا چاہیے، یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ مدد کرتا ہی آل محمد کے ذریعے سے، اس نے نبیوں کی مدد بھی کی ہے تو ان کے ذریعے سے۔ لہذا 4 مولویوں کے ضد میں آ کے اپنی قبر برباد نہ کرنا۔ 4 کچی دیواریں ہیں قبر کی، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے۔ مر جانا ہے، سانس کی ڈوری کب ٹوٹ جائے تمہیں اندازہ بھی نہیں، منو مٹی کے نیچے چلے جانا ہے اور وہاں جا کے اپنے عقیدے کا جواب دینا۔ میں نہیں کہتا تم شیعہ ہو کے زندگی گزارو، شیعہ نہ ہو جاؤ، نظریہ تبدیل کر لو۔ اس گھر کے علاوہ بخشش والا گھر ہی کوئی نہیں، اس گھر کے علاوہ کوئی ایسا گھر ہی اللہ نے نہیں بنایا جو اللہ سے مخلوق کو جنت لے کے دے سکے۔ یہ جنت کے سردار ہیں، باقی ساری مخلوق ریت ہے۔ سرداروں کو چھوڑ کے نوکروں کی غلامی نہ کر، آقا کو چھوڑ کے غلام کو نہ مان۔ زندگی اگر جینا چاہتا ہے تو ان کے گھر کی محبت میں جی کے دیکھ، ان کا دین پہ خرچہ ہے، ان کی بیٹیوں نے سروں کی چادریں دی ہیں دین بچانے کی۔
اتنا دین پہ خرچہ کسی نبی کے بیٹے کا نہیں آیا جتنا دین پہ خرچہ علی اور بطول کی شریف بیٹیوں کا۔ مسلمان نے لا الہ گھر کے اندر بیٹھ کے سیکھا، اسے پتہ ہی نہیں دین پہ لگا کیا ہے، اس کا لگا کچھ نہیں، محمد کی اولاد کا بچا کچھ نہیں۔ اگر آزمانا چاہتا ہے کہ حسین کی قربانی کتنی بڑی تھی تو میں تمہیں تمہاری مثال دیتا ہوں، تمہارے مزاج کی مثال دیتا ہوں۔ تم اس شہر میں رہ رہے ہو، شام کے وقت سورج غروب ہو رہا ہو اور کوئی شریف اپنی بیٹیاں بہنیں لے کے سفر باندھ کے سڑک پہ کھڑا ہو، تم اس سے پوچھو کہ تو جو ہمارے شہر کا باسی ہے کہاں جا رہا ہے؟ وہ رو کے کہے اس شہر کے چند بدماش مجھے رہنے نہیں دیتے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کیا اسے جانے دو گے؟ فوراً بندے اکٹھے کرو گے، یہ شریف آدمی ہے، اس نے ہمارے شہر میں اچھا ٹائم گزارا ہے، یہ بہنیں بیٹیاں لے کے کیوں اتنا مجبور ہو کے جا رہا ہے؟ تم اپنے شہر میں کسی شریف کو نہیں جانے دیتے۔ آدھی رات تک محمد کا بیٹا مدینے کی گلیوں میں رو رو کے کہتا رہا، نانا تیرے بھرے مدینے سے مجھے روکنے کوئی نہیں۔ نانا مدینہ آباد رہا، حسین وطن چھوڑ کے جا رہا۔ کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا کہ حسین آپ کیوں جا رہے ہیں؟ مدینہ کوئی یہودیوں کی بستی تھی، مدینے میں کوئی کافروں کے گھر تھے، مدینہ مسلمانوں کی بستی تھی۔ مدینہ چھوڑا، مشکل ترین کام، اگلا مشکل کام، ماں کی شکل والی بیٹی اونٹ سے روتی اتاری۔ سغرا رو رو کے کہتی رہی تیرے محمل میں جگہ نہیں، میں پیدل چلی جاتی ہوں۔ یہ بھی حسین کے لیے مشکل ترین کام، بیٹی روتی چھوڑ۔ مکے میں آ کے عین حج کے وقت احرام کھول، عمرے کی نیت کر کے چلے جانا، یہ بھی حسین کے لیے مشکل ترین کام۔ ابھی ایک دن اور نہیں گزرا یا بھائی کی شہادت کی خبر مل گئی۔ میرا سلام ہے ان شیعوں پہ جنہوں نے کل عید کالے کپڑوں میں کی ہے۔ بندے ہم سے پوچھتے ہیں شیعہ عید کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں کی دونوں عیدیں سیدوں کی کوفہ کھا گیا۔ ایک عید پہ زینب یتیم ہو گئی، ایک عید پہ لاہور والی بی بی اجڑ گئی۔ جو سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، یہ لاہور والی بی بی سب سے پہلے اجڑی ہے۔ اس نے دین پہ قربانی بہت بڑی دی ہے، اس نے 6 بیٹے دیے ہیں، 2 بیٹیاں دی ہیں، اس نے شوہر کا سر دیا ہے، اپنے سر کی چادر دی ہے۔ اس نے صرف اور صرف بیٹے نہیں دیے، اس نے کربلا میں بیٹی بھی دفنائی ہے۔ جو سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا، بیٹا بغیر کفن کے چھوڑنا آسان ہے۔ اس نے ہاتھوں سے کربلا کی ریت میں بیٹی دفنائی ہے، رو رو کے کہتے رہی ہے زینب تیرے اکبر کا صدقہ، زینب تیرے برقعے کا صدقہ۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے 2 سطریں پڑھ کے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ کوفے کے صدر دروازے سے جب مسلم بن عقیل کو لے کے گزرے تھے، جب جناب مسلم کو قیدی بنا کے کوفے کے بازار میں لے کے آئے تھے، یہ کوفے کے صدر دروازے سے گزرے، مسلم گزرا، مسلم کا سینہ چوڑا تھا، مسلم کی گردن تنی ہوئی تھی، مسلم کی آنکھوں میں روب تھا، مسلم بے شک قیدی تھا، کسی کو دھکا دے رہا تھا، کسی کو دھتکار رہا تھا، اپنے لہجے میں جلال میں بول رہا تھا، کوئی ڈرتا مسلم کی آگے کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ زخمی علی کا شیر اس انداز سے کوفے کے بازار میں داخل ہوا، کوفے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے دربان نے جاتا ہوا مسلم دیکھا۔ 1 سال بعد وہ دربان وہیں پہ کھڑا تھا، اس نے وہاں سے گزرتا ہوا سجاد دیکھا، سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی، سجاد کی آنکھیں بند تھی، کوئی سجاد کو ادھر سے کھینچ رہا تھا، کوئی سجاد کو ادھر سے کھینچ رہا تھا۔ وہ دربان سجاد کے قریب آیا، اس نے کہا 1 سال پہلے یہاں سے کوئی گزرا تھا، اس کی آنکھوں میں روب تھا، اس کا سینہ چوڑا تھا، اس کی گردن تنی ہوئی تھی، آج تو گزرا ہے، تیری گردن بھی جھکی ہوئی ہے، تیری آنکھوں میں بھی خون ہے۔ سجاد کی آواز آئی، تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا گزرا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے
میرے ساتھ زینب و کلثوم بغیر چادر کے آ رہی ہیں، کوفے کے صدر دروازے سے گزری، یا اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، محمد کی بیٹی تجھ میں میرا سلام۔ بی بی کی آواز آئی سجاد مجھے سلام کرنے والا کون ہے؟ آواز آئی اما سر اٹھا، وہ دیکھ کوفے کے دروازے پہ مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے، مسلم کے سر کو دیکھ رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے ماتم شروع کیا، لاہور والی بی بی رو کے کہتی بی بی مجھے اجازت دے میں مسلم سے ایک بات کر لوں۔ بی بی نے اجازت دی، رقیہ مسلم کے سر کے نیچے آئی، رو کری چادر کا گیلا نہیں کرنے آئی، برقعے کا گیلا نہیں کرنے آئی، بس اتنا پوچھنے آئی ہوں تیرے ساتھ میرے 2 بچے آئے تھے، مجھے بتا میرا محمد کہاں ہے، مجھے بتا میرا ابراہیم